يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات علیہ. عزیزداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی 8 اور 9 شب ہو گئی ہے. خداوند متعال آپ سب کی ان آمدوں پر، سننے پر اور جو بھی جہاں بھی کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو قبول فرمائے. حق تو خیر یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور ہم حق ادا کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو کام خدا کے لیے کیا جائے اس کا اجر بھی خدا ہی دے سکتا ہے. ہم صرف اپنی بقا کے لیے امام حسین کی کشتی میں سوار ہونے آئے ہیں. امام ہے، امام کے پاس پوری عالم کی مہار ہوتی ہے. امام ہے جو پورے عالم کو لے کر چل رہا ہے، اور اسی امام ہی کو پہچاننا ہے. اور یہ دنیا میں جو شور شرابہ، یہ مشکل، یہ مصیبتیں، یہ آلام جو بشر کے اوپر آئی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا ہے. یہ پہلا ہی کام کہ جو ہماری گفتگو بھی جہاں سے شروع ہوئی کہ خدا نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. بس یہیں سے بشریت کے امتحانات شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دوسرا سسٹم، دوسری موومنٹ وہیں سے بنی اور اس کے بعد روئے زمین پر آ گئی. اور جتنا فاصلہ اس عالم کے اندر اس عالم سے دیکھا جائے جو دوسرا عالم ہے جہاں سے انسان نیچے آیا ہے، اس عالم سے یہ عالم بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا سا ہے. مثال کے طور پر ہم روایات میں سنتے ہیں کہ انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جیسے وہ پلک جھپکنے کے لمحے کے لیے سویا تھا. اور حدیث سے پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں
الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ جو سونا کتنی دیر ہوتا ہے؟ آپ 24 گھنٹے میں مثلا آپ سوتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں؟ بہرحال ایک ٹائم ہے نا، بعض اوقات کچھ لوگ تھوڑی دیر سوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا زیادہ سوتے ہیں، لیکن جب سوتے ہیں تو ان کو پتا اچھا دن نکل آیا، اچھا یہ ہو گیا، اچھا لیٹ ہو گیا، یعنی ایک دم بیدار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اچھا سویا۔ بعض اوقات مثلا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ، جہاز میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے، آنکھ لگ گئی، مثلا تھکا ہوا ہے انسان، سو گیا، ایک دم آنکھ کھلتی ہے، وہ اسٹاپ گزر گیا یا پہنچ گئے، یعنی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بیدار ہوتا ہے، اچھا ہے کیا، یعنی اس کو بدلتا ہے عالم کوئی اور ہے، سونا عالم نہیں ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، تب پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے یہ امتحان ہے۔ تو یہ امتحان کیوں ہوا؟ کیونکہ اس ولی کو نہیں پہچانا، یا یوں کہیں اس سسٹم کو نہیں پہچانا کہ جو خدا نے انسان کی بقا کے لیے بھیجا تھا، اس کو نہیں پہچانا، مشکلات شروع ہو گئیں۔ بنی اسرائیل مشکل میں تھی، فرعون کے شکنجے میں تھی، ظلم اور ستم جو تھا، قرآن کی آیات ہے، فرعون مردوں کو غلام بناتا تھا، بچوں کو زندہ مار دیتا تھا، عورتوں کو ساتھ جو اس نے سلوک کیے ہوئے تھے، شکنجے میں تھی۔ بنی اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی، پروردگار نجات دے دے، نجات دے دے، نجات دے، منجی کو بھیج، جو نجات دے گا اسے بھیج۔ اگر یوں کہیں مطلب بنی اسرائیل الجل 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 کرتی تھی، اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیج دیا، وہ آ گئے، لے کر نکل گئے ان کو۔ اب جب ان کو لے کے نکلے تو پہلے ہی سٹاپ پہ قوم عجیب سی ہو گئی، خود پیدل بھاگ رہے تھے، فرعون گھوڑوں پہ آیا، پہنچ گیا، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرعون کا لشکر قریب ہے، سامنے کیا ہے؟ دریا۔ سادی سی زبان میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا ہوگا ایسے کہ ہم تو پھنس گئے، اب کیا کریں؟ تو وہاں پروردگار نے، یہ ہوتا ہے اگر پہچان جائیں اللہ کے سسٹم کو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم پھنس گئے، کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہو ان سے کہ رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ اپنی عصا کو پانی پہ مار دو، عصا کو مارا، راستہ بن گیا، قوم نکل گئی، بچت ہو گئی۔ معجزے دیکھتی ہوئی قوم ادھر پہنچی، ادھر کیا پہنچی؟ دیکھا تو کوئی قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ کہا موسیٰ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو۔ قوم جب صحیح طرح ولی کو نہ پہچانے، اور پھر آپ کے سامنے بنی اسرائیل، اتنا بنی اسرائیل کو گھمایا پھرایا گیا، آپ کی سوچ، اور اتنے ہیلے اور بہانے تھے کہ ادھر سے نہیں جانا، ادھر سے جانا ہے، 2 دن شکار کرنا ہے، 2 دن شکار نہیں کرنا۔ یہ اتنے وہ تھے کہ پانی میں سے راستے بنا دیتے تھے کہ جن دنوں میں شکار نہیں کرنا مچھلیاں پھنس جائیں۔ خدا کی بات نہیں مان رہی، من و سلوہ اتر گیا ان کے لیے آسمان سے، مگر نہیں پہچانے۔ اور اسی کے اندر سامری، قارون، حامان، سب بنی اسرائیل کے اندر سے باہر آئے۔ تو امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایسا سید الشہداء جس مقصد کے لیے کربلا آئے وہ کیا ہے، اس کا آپ فیصلہ کر کے اٹھیں۔ آج کیوں آئے امام حسین کربلا؟ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ میں آؤں، گریہ کروں، اپنے گناہوں کو دھوؤں اور چلا جاؤں؟
تو پھر عیسائیت میں اور حسینیت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ایک دن اور رہ گیا، اب جتنا میں ہیوی ڈوز لے کر آیا تھا میں اب آہستہ آہستہ، پھر زندگی رہی یا نہیں رہی کسی کو نہیں پتا۔ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ کا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا مسئلہ نہیں، حضرت عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، صحیح دین لے کر آئے، نیچے لوگوں نے دین کی شکل کچھ اور بنا دی۔ پورے ہفتے گناہ کرو، بعد میں جاؤ کنفیس کر لو۔ کنفیس کس کو کہتے ہیں؟ انہیں مان جاؤ بس۔ حضرت عیسیٰ سولی پہ کیوں چڑھے؟ کہا بھائی ہمارے لیے چڑھے تاکہ ہم بخشے جائیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ آئے کیوں تھے حضرت عیسیٰ؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ پیغام کیا تھا؟ تو خدا نہ خواستہ ہمارے تو سوچیں ایسی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسی، یقیناً آپ سب کی، لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے کوشچن پیدا کرتے ہیں تو جواب تو دینا ہی ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا امام حسین صرف آئے، آپ گریہ کریں، روئیں اور آپ بولیں جس میں معاف ہو گیا چلا گیا۔ کیا صرف آپ کی اور میری ذاتی نجات کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے، یا توحید کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کربلا آئے تھے؟ 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچانے کربلا آئے تھے؟ کس کے لیے آئے تھے امام حسین کربلا؟ وہ بھی اس کو ڈیفائن کرنا ہے، آپ اپنے لیے کلیئر کریں، یہ آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ اتنی زندگی گزر گئی مجلسیں سنتے سنتے، اب یہ پتہ چلے کہ امام حسین کیوں آئے تھے کربلا، اور پھر جب اگر سمجھ میں آ جائے تو اب مجھے کیا کرنا ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ تکاثر کے اندر، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا، مولا سے کہا مولا یہ جو ارشاد ہوا ہے اس آیت میں کہ تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا، تو مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا؟ کہا تمہارے نزدیک نعمت کیا ہے؟ کہا مولا یہ جو کھاتے پیتے ہیں، یہ پھل اور یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں پروردگار کی۔ تو کہا آپ میرے گھر میں آئے ہیں، میں نے آپ کو کھلایا، اب میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں، آپ کو کیسا لگے گا؟ کہا بالکل اچھا نہیں لگے گا، مطلب کھلا بھی رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں۔ کہا تو پھر خدا تم سے ان نعمتوں کا سوال کرے گا؟ کہا تو پھر مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحنو نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں، یعنی تم سے ولایت کا سوال کیا جائے گا، ولایت کا، تم سے امام کا سوال کیا جائے گا۔ اب قبر میں جائیں گے تو من اماموں کا، امام کون ہے پوچھیں گے نا، من ربوں کا، اللہ کون ہے، من رسولوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، کتاب کون سی ہے؟ صلوات بھیج دے محمد والے صلی علی محمد یا علی علی اذان محترم علماء دین کا بہرحال احترام، میں شرمندہ ہوں مولانا صاحب، میں کئی دن سے سوچ بھی رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، میں خود کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں یہ پڑھ کے اترتے ہیں میں پہنچتا ہوں رضویہ میں، یہاں سے یہ پڑھ کے اترتے ہیں میں پہنچتا ہوں، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں مولانا نے عزت افزائی کی اور نفس حقیر کو شرمندہ کیا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، خوب نعمت کا سوال کیا جائے گا، امام سوال کیا جائے گا، یہی سوال جو ہے یہی چیز آپ کے اندر ذمہ داری کو ایجاد کرتا ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا تو اب آپ کیا کریں گے؟ محنت کریں گے۔ سال کے آخر میں جو کتاب پڑھی ہے ان سے سوالات آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پورا سال کتاب پڑھیں گے؟
اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے نعمت کا سوال کیا جائے گا، اور جب معصوم بتا گئے کہ نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں، ہمارا تم سے سوال کیا جائے گا، تو کیا سوال کیا جائے گا مولا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیا مجھ سے صرف آپ کا نام پوچھا جائے گا؟ کیا مجھ سے آپ کی ولادت پوچھی جائے گی؟ کیا مجھ سے صرف آپ کا روز شہادت پوچھا جائے گا، یا کچھ اور پوچھا جائے گا؟ اب یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ خدا ہم سے کیا سوال کرے گا؟ نعمت کا سوال کیا ہے؟ ہر نعمت کا سوال کیا ہے؟ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دی، اللہ اگر اس نعمت کا سوال پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ کہ آپ نے ان آنکھوں سے کیا کیا؟ اور شکر اس نعمت کا کیا ہے؟ کہ ہماری آنکھیں وہ دیکھیں جسے خدا نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ انجام نہ دے جس کے لیے خدا نے منع۔ یہ نعمت کا شکر ہے، اور جب آپ شکر کریں گے تبھی نعمت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ روز قیامت میں کہہ سکتے ہیں پروردگار تو نے یہ نعمت دی، تیرا شکر۔ زبان کا سوال پوچھا جائے، اللہ نے زبان نعمت دی ہے، اس زبان سے کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی پہ تہمت تو نہیں لگائی، جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا اس زبان سے۔ سوال پوچھا جائے، نعمت کا شکر کہ اس زبان سے وہ کام انجام دیں جس سے پروردگار راضی ہو۔ لیکن امام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا سوال جو بندہ حقیر ہو گیا، یا جو علماء اکرام نے بیان کیا، جان محترم، امام اطاعت مانگتا ہے، جس نے اطاعت کی ہوگی وہی قیامت میں یہ جواب دے سکتا ہے کہ ہم نے مولا اپنے امام کی اطاعت کی ہے۔ ہم صرف امام کو مانتے نہیں تھے، ہم امام کی بھی مانتے تھے۔ یہ سوال کیا جائے گا، ظاہر ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے جو دشمن کا، کہ امام سے دور کرے، نظام الہی سے دور کرے، اور دور کر دے ہمیں، اور آہستہ 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 دیکھیں بشریت امام سے دور ہو گئی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا ہم سے صرف یہی تقاضا کیا جائے گا کہ مجلس میں آپ آئے، آپ نے گریہ کیا، بہت شکریہ آپ کا؟ رونے والے کون تھے؟ سب سے پہلے کربلا کے حادثے کے بعد رونے والے کون تھے؟ توابین۔ کون تھے؟ وہ جو کہ امام کی مدد کے لیے آئے ہی نہیں۔ آ سکتے تھے، نہیں آئے، بعد میں سروں کو منڈوایا، گریہ کیا، سروں کو منڈوایا، اور پھر بعد میں بھی مارے گئے۔ لیکن اس وقت کیا فائدہ کہ جب حل من ناصر کی صدا میں لبیک نہ کیا۔ وقت کا امام پکار رہا ہو اور میں اور آپ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، اس کے بعد جب وقت گزر جائے تو پھر تو دیر ہو جاتی ہے۔ جان محترم، آج جو سسٹم ہے، جو امام کا سسٹم ہے، وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، اور اگر اس کے مقابلے کے سسٹم کو ہم نے سمجھا نہیں، کہ کل میں آپ کو آخری پیغمبر تک لے آیا گفتگو کو کرتے کرتے، کہ آخری نبی کے جانے کے بعد دوسرا سسٹم اس طریقے سے مرج ہو گیا، ضم ہو گیا، کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میجورٹی، اکثریت اسی شعبے کے اندر ابھی دنیا سے زندگی گزار رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے مولانا یہ بتانے کی، چھوڑ دیجئے، تاریخی بات ہے۔ اصل مسئلہ تاریخی بات کا نہیں ہے، ہم بھی تاریخی بات کو بڑے ادب اور احترام سے اور دلائل سے گفتگو، ہمیں خدا نخواستہ کسی کے لیے الفاظ غلط استعمال کرنے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ اگر آپ نے تسبیح کی نخ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہیں سے ہی اگر صحیح نہیں کی تو آخر تک آپ کی نخ خرابی رہے گی۔ کم از کم آپ مانے تو صحیح کہ اصل مسئلہ امامت کا ہے۔ حکومت پارٹ آف امامت ہے، حکومت بھی ضروری ہے لیکن پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ صرف اس عالم کا امام نہیں ہے۔ سید الشہداء کیسے آپ کو
اس عالم کے اندر شفاعت دلائیں گے. کیسے دلائیں گے؟ معصوم کی حدیث ہے، تمہاری آنکھ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے، یعنی قطرہ آنسو آ جائے امام حسین کے لیے، تو یہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. اللہم صلی علی محمد اب یہ کیسے ایک قطرہ، یہ ایک قطرہ، کیا اس قطرے میں کیا ہے کہ یہ اس عالم میں جا کر جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر رہا ہے. کمال اس میں میرا اور آپ کا نہیں ہے، کمال حسین ابن علی کا ہے، جو اس قطرے کو اس عالم میں اتنا بزرگ کر دے گا کہ آتش جہنم بیٹھ جائے گی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام صرف اس عالم کا امام نہیں ہے، سردار شباب ہیں، اہل الجنت کے سردار ہیں. یہی چیز کو سمجھنا ہے جان محترم، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اور جب امام اتنا بزرگ ہو، اتنا بلند ہو، تو پھر امت کو کتنا بلند ہونا چاہیے، تو پھر امت کے ہدف کتنے بڑے ہونے چاہیے. امت کا ہدف پھر چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں، تھوڑا سا کام تھا، تھوڑا سا چیز تھی، بس ثواب کمانا تھا، بس یہ نہیں ہے. اصل میں پوری انسانیت کی بقا حسین ابن علی کی کشتی میں ہے. امام حسین 61 ہجری میں کربلا میں آ کر رکے نہیں ہیں، بلکہ 61 ہجری سے امام کی کشتی نے سفر شروع کیا ہے جو قیامت تک جاری اور ساری ہے. اور ہم سب کو دعوت ہے، آؤ، لیکن شرط وہی جو کہ امام حسین نے خود اپنی زبان سے بیان کی مکہ چھوڑتے ہوئے، کہ روز میں آپ کی خدمت میں بیان بھی کرتا ہوں. کیا کہا امام نے؟ امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو، جگر کا خون دے سکتے ہو، بذل کر سکتے ہو، دوسری دنیا ترک کر سکتے ہو، تیسرا اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، پھر کوچ کرو ہمارے ساتھ. یعنی یہاں دنیا بھی ترک کرنی ہے، یہاں خدا سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور یہاں پر امام کے ساتھ بھی ہونا. امام کے جب آپ ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کے مقابلے میں باطل آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امام کے ساتھ ہوں، آپ بولے نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو. مولا آپ کے ساتھ ہیں. جو امام کے ساتھ تھے انہیں باطل کے لشکر کو سامنے کرنا پڑ گیا. جنہیں یہ تھا کہ ہمیں کچھ نہ ہو، ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو، مولا آپ کو بھی مانتے ہیں، بس مولا آپ کو بھی مانتے ہیں، لیکن مولا ساتھ نہیں آ سکتے. کیوں؟ دشمن کو فیس کرنا پڑے گا نا. ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے مولا کسی سے، ہے نا. ایسی دنیا ایسی ہی ہے. حق کی بات کہیں، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، فیس بک بند ہو جائے گا، یوٹیوب بند ہو جائے گا، بند ہو جاتا ہے. لیکن دنیا بھی اب اسمارٹ ہو گئی ہے، ٹیکنیکل طریقے سے بیان کرتی ہے. اب پورے جملے نہیں لکھتی ہے، وہ الگ الگ ورڈ لکھتی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو، میرے جیسے لوگوں کو خطرہ کیا ہوتا ہے، اگر میں نے بہت حق کی بات کھل کے کہہ دی تو کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اوپر مشکلات لگ جائیں. مصلحت پسندی کہیں پر ضروری ہے، تقیہ بھی اسلام میں ضروری ہے، لیکن بہت سارے موارد میں اگر آپ نے حق کو بیان نہیں کیا تو لوگ حق کو بھول جائیں گے. اور انہوں نے کتنی کوشش کی تاریخ کے اندر کہ حق کو چھپایا جائے. 100 سال کا عرصہ ہے کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کر 5ویں اور 6ٹھے امام تک کا ٹائم ہے. حدیث بیان کرنا منع تھا، حدیث بیان نہیں کی جا سکتی، حدیث کو کوئی بیان نہیں کرے گا. اتنے عرصے تک صرف یہ نہیں کیا کہ حدیث بیان نہیں کرو، بلکہ کئی ممبروں پر مولا متقیان کے خلاف بیان دیتے رہے. کیوں؟ ایک شخص سے کیا مسئلہ تھا؟ یہ جانتے تھے یہ ایک شخص ہی کائنات کو پلٹ سکتا ہے، اور یہ ایک ہی شخص ہے. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ وزان محترم، یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ پورا سسٹم ہے، اور یہی ایک سسٹم کو ہٹانے کے لیے پوری تاریخ بشریت میں شیطان کا سسٹم کوشش کر رہا ہے۔ حابیل قابیل کے سامنے آیا، حضرت نوح کے لیے مشکلات کو، حضرت جتنے بھی نہیں، حضرت سلیمان کے مقابلے میں جن تک آئے، حضرت یوسف کو بھائیوں کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون، قارون، حامان، نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آیا، خوب سامری، ہر نبی کے سامنے الگ الگ سسٹم آیا کہ اس سسٹم کو روکا جائے۔ اور جب آخری نبی آئے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب شیطان نے چیخ ماری ہے، جب مکہ میں جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب ولادت ہوئی، یا علی، مکہ میں جب ولادت ہوئی، بیٹا آپ کے جذبات کو خدا انشاءاللہ قبول کرے، تھوڑی دیر مجھے بھی پڑھنے دیں، صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، مکہ میں جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو شیطان نے چیخ ماری ہے، کوشش کی انٹر ہونے کی، جبرائیل نے منع کر دیا، تم انٹر نہیں ہو سکتے، یہ کیوں؟ آخری نبی آ گیا۔ تو یہ جانے لگا، پھر اس نے پوچھا کہ کیا میں امت میں آ سکتا ہوں، نفوذ کر سکتا ہوں؟ کہا امت میں۔ تو یہ بڑے آرام سے مطمئن ہو کر چلا گیا۔ کیوں؟ اس نے بولا رسول ہے لوگوں کو، اور وہی اس کی پلاننگ، اور اس نے کی۔ سسٹم کو سمجھ دیں گے، جب تک امام کی ڈیوٹی یا امام سمجھ میں نہیں آئے گا نا، امام کے مقابلے میں آنے والا سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام ہے، اور امام کے مقابلے میں شیطان اپنی پوری طاقت سے آتا ہے۔ اب جب اس نے دیکھ لیا، اور کل میں اس بات کو آپ کی پروف کر گیا کہ کس طرح اس نے کوشش کی، لیکن اللہ نے نیا سسٹم دے دیا۔ وہ سمجھا نبی ختم ہو جائے گا سسٹم، لیکن اللہ نے امامت کا، ولایت کا نیا سسٹم دے دیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ سسٹم امام دے گئے۔ اب اس کے بعد اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر سسٹم نیا، ہمارا کام ابھی فی الحال کسی سے یا کسی فرقے سے یا نہیں، سسٹم سے ہے، سسٹم ڈپلائیڈ ہے۔ اس نے آ کر کوشش کی کہ سسٹم کو روکے، دبائے، انرجی کو روکے، اور کوشش پوری کی۔ آہستہ 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 1,24,000 نے گلدستے بھیجائے کہ آخری نبی آئے اور پھر اسلام پورے عالم میں پھیل جائے۔ تھوڑے سے عرصے کے اندر شیطان نے اپنے آخری جتنی بھی طاقت تھی اس کو جمع کیا، اور رسول کے ممبر پہ 50 سال کے عرصے کے اندر اپنا سسٹم ڈپلوائے کر دیا۔ میں آج ہی کی الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ جوانوں کو سمجھ میں آئے۔ اس جگہ جہاں 1,24,000 نے محنت کی تھی، آیا 50 سال میں ایسا سسٹم لگایا جس نے بیٹھتے ہی وحی کا انکار کر دیا۔ ممبر کس کا ہے؟ جگہ تو یقیناً جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا بقول چوتھے امام کے، یہ تم ممبر پہ نہیں، تم لکڑیوں کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، لیکن جگہ وہی تھی۔ اس جگہ پہ آیا، آتے ہی وحی کا انکار کیا، آتے ہی حلال کو حرام کیا۔ اور اس سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ امت سو رہی ہے۔ امت کو کیا ہو گیا؟ معجزے دیکھے، امت نے رسول کو دیکھا، صحابی موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، دین اصحاب بقول احادیث کے جو کہتے ہیں کہ اصحاب وہ ہر جو شخص نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے، اصحاب موجود ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا کیا؟ بہت یہ وہ تاریکی تھی کہ اگر اس تاریکی کے اندر
وہ خاتون کہ جو خاتون جنت ہے، اگر انہوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہوتا تو یہ تاریکی کے بادل انسانیت پر کبھی بھی نہیں ہٹتے۔ خود کو قربان کر دیا انہوں نے انبیاؤں کے سسٹم کے لیے، اپنے دروازے کو جلا کر قیامت تک کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو روشنی دکھائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی اور ان کی اولاد، یہی وجہ ہے کہ کوئی اور نہیں اٹھا پوری اسلام کی حکومت میں سوائے حسین ابن علی کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے سسٹم کا نمائندہ ہے، اور وہی لے کر آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے اور پھر آپ کے سامنے جو واقع کربلا ایک دو گروہوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ وہ سسٹم کہ جو ادھر سے آ رہا ہے، شیطان جس کو اتنا مضبوط، اور ادھر سے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ نبیوں کا وارث کھڑا ہے، اپنے خون کے قطرے سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ دین ہمارے پاس ایک بہت بڑے آیت اللہ ہر نماز سے پہلے اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے پوچھا کہ مولانا نیا فتویٰ آ گیا ہے؟ کہا فتویٰ نہیں ہے، میری نمازیں حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں، اور یہ سب امام حسین کی وجہ سے بچا ہوا، یہ سب پر حسین ابن علی کا احسان ہے۔ کوئی مذہب نہیں رہتا، کرسچن کا بہت بڑا چرچ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پر حسین ابن علی کا احسان ہے۔ کرسچن بھی ابھی دیکھیں آپ کربلا جاتے ہیں، دین ہی نہیں بچنا تھا کوئی، شیطان کی پلاننگ ایسی تھی کہ سب ختم کر دے گا۔ عزیزان محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان ہار گیا؟ شیطان نے اپنے سسٹم کو چھوڑ دیا؟ نہیں، مقابلہ سخت ہو گیا، حق باطل سخت ہو گیا۔ وہی بات کہ جب سامنے سے لڑ کے تھک جاتا ہے تو پھر یہ شیطان اندر سے آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کس طرح، اور آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں یہاں پر شیطان کا سسٹم بہت جگہ پھیل گیا ہے اور اپنے اوجوں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ اب جو آئے گا وہ آخری ہے، اور آنے والا جو آ رہا ہے، کیوں مجلس و عزاداری کو قائم کرو، برپا کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آنے والے نے جو اعلان کرنا ہے، اس ہستی نے اپنی شناخت یہی بتانی ہے، ایھا العالم، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں، کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائیں، مجلسیں ایسی ہوں تاکہ ہر کوئی مجلس میں آئے اور امام حسین کے مقصد کو لے کر اٹھے۔ امت سازی، معاشرے کو بنانا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمیں پیغام آ چکا ہے عزیزان محترم۔ اور آپ دنیا میں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، میں پہلے بھی مجلس میں عرض کیا کہ اگر آپ، جیسے ہم لوگ تعریف کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ ویسٹ میں فلانے ملک کے اندر جو ہے وہ بڑا اچھا جلوس ہے، مولانا بھی جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے مومنین ہر جگہ بہترین عزاداری کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف نارمل عزاداری کرتے رہے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جہاں آپ نے آج کے سسٹم کے خلاف بولنا شروع کیا وہاں آپ کی ساری چیزوں پہ پابندی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں پرچہ دیا جاتا ہے، ہم بھی کئی ایسے ملکوں میں گئے ہیں جہاں پر بتایا جاتا ہے اگر آپ نے اس سے اوپر پڑھا تو 6 مہینے کی جیل ہے، آپ کو گھر نہیں جائیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 61 ہجری کے کوفہ کا ذکر کرتے رہو مگر آج کے کوفہ کو بیان نہ کرو۔ آپ 61 ہجری کے یزید کا ذکر کرتے رہو
مگر آج کے یزید کا ذکر، عزیزان محترم، سسٹم، وقت کا امام کہاں آئے گا؟ 61 ہجری کے کوفہ میں، 61 ہجری کے کربلا میں، یا آج آئے گا؟ وقت کا امام کہاں آئے گا؟ آج آئے گا، یہاں آئے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے عزیزان محترم؟ پہلی چیز کہ معاشرہ سازی، لیکن معاشرہ سازی جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی تربیت نہیں کریں۔ یہ حسین ابن علی کا کمال ہے، یہ خطا کاروں کو، گناہ کاروں کو بلا لیتا ہے۔ یہ میرے جیسے خطا کار کو، جس نے پورا سال غلطیاں کی ہوں، پھر بھی اپنی مجلس میں بلا لیتا ہے۔ ایک عالم دین تہران میں رات کی تاریکی میں مجلس پڑھ کے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک نشے میں شخص مل گیا، اس نے روک لیا، کہا مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، عاشورہ کے دن تھے۔ کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ دیا کریں۔ تو اس مولانا نے کہا اب میں اس کو کیا کہوں، نشے میں ہے۔ کہا کہ آپ مجلس رکھیں، ہم پڑھنے آ جائیں گے۔ اس نے کہا مولانا ابھی مجلس پڑھنی ہے۔ مولانا نے کہا میں اس کو کیا کروں، کس طریقے سے میں اس سے نجات لوں؟ تو ان کا دیکھو مجلس کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے، ممبر ہو تو میں پڑھوں، لیکن ممبر تو نہیں ہے۔ تو وہ شخص جھک گیا، اس نے کہا میری کمر پر بیٹھ کر مجلس پڑھ دیجئے۔ عالم دین کچھ کر نہیں سکتے تھے، کہتے ہیں میں بیٹھا، میں نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، وہ شخص کانپنے لگا، اور مجھے یہ لگا کہ کہیں یہ گر نہ جائے، میں ہٹ گیا۔ میں ہٹا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا مولانا میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں۔ کہا نہیں کوئی اور آپ کو تنگ نہ کرے۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پہ آیا میں اندر جانے لگا، کہا مولانا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا قیامت میں منبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا۔ حسین ہم نہیں سمجھے، ہم ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، مولانا یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ مجلس میں دیر سے آتا ہے، یہ مجلس میں آتا ہی نہیں ہے، باہر کھڑا رہتا ہے۔ ہمیں کیا پتا؟ جو باہر کاغذ جمع کرتا ہو امام حسین اسے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو، جو دریاں بچھاتا ہو امام حسین کو وہ زیادہ پسند ہو۔ ہمیں نہیں پتا کتنے گمنام لوگ ہیں یہاں۔ میرے جیسا شخص شاید سامنے آ کے کوئی بات کرے تو ہو سکتا ہے مجھے اپنے آپ کو دکھانا ہو، لیکن کتنے گمنام لوگ یہاں کام کر رہے ہیں۔ اسکاؤٹ ہے، والنٹیئرز ہیں، سبیل والے ہیں، کتنا پورا آپ کا محلہ، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں جو سامنے نہیں آتے۔ کون ان کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوائے حسین ابن علی کے۔ امام حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے، احسان ہوتا خوب اپنے وجود سے امام حسین سے کنیکٹ ہو۔ مولا آپ نے کرم کیا، ہم آ گئے، اب ہم یہاں سے کہاں جائیں مولا؟ شب عاشورہ شمع گل ہوئی، مولا نے سب کو دکھا دیا کہ مطلب چلے جاؤ۔ شمع روشن کی گئی، 3 دفعہ یہ اقدام ہوا، اور تینوں دفعہ امام نے صرف ایک ہی نام لیا شمع روشن کرنے کے لیے، عباس۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا، عباس نہیں جائے گا، سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا۔ عباس تو پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ وہ حسین ابن علی کا ساتھ دے سکے۔ یہ بہت کنیکشن ہے جانے محترم۔ میں وہاں ایک اور جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نماز کے لیے بیٹھا تو ایک شخص میرے پاس آئے، بھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، اور بتانے لگے کہ مولانا میرا بچہ ہوا
اور اس کو ایسی کوئی بیماری ہو گئی اور ہم لوگوں نے سفر کرنا تھا زیارتوں کا، لیکن بیماری ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ہم رک گئے۔ تو میری زوجہ نے کہا کہ آپ کیوں رکے ہیں، آپ تو جائیے، آپ جائیں۔ کہا میں چلا گیا، عمرہ کر کے شام سے ہوتا ہوا کربلا پہنچا۔ جیسے ہی میں کربلا پہنچا اور جیسے ہی حضرت عباس کے حرم میں گیا، وہاں جاتے ہی میں نے حضرت عباس سے کہا مولا بچہ، میرا بچہ۔ جن کو بچے چاہیے ہوتے ہیں انہیں حضرت عباس یاد آتا ہے، جن کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں انہیں بھی حضرت عباس یاد آتا ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے وہاں مولا سے مانگا، کہا میں واپس آیا بچہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر پریشان ہو گیا، اس کے اندر وہ آثار ہی نہیں تھے، اور کہا ابھی وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، انجینئر ہے، کام کر رہا ہے۔ عباس باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نجف پڑھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد نہیں مانتے نہیں تھے، میں نے اپنی کتابیں بیچی اور کہ میں جاؤں، لیکن پھر بھی میرے والد مجھے اجازت نہیں دے رہے، اور آپ کو پتہ ہے شریعت میں باپ اجازت نہ دے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا میرے بھائی کی زوجہ میرے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں جناب ام البنین کو، اور نیاز یعنی کچھ مانگیں، 5 ریال صدقہ کریں بعد میں کہ آپ کی منت پوری ہو جائے، تو آپ قاضی عباس کا صدقہ دے دیے گا۔ کہا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میں اٹھا ہی تھا، میرے بابا آئے، ایسا کرو کہ اب تم چلے جاؤ نجف۔ کہا اس کے بعد اپنی زندگی میں جہاں مشکل میں پھنستا تھا 2 رکعت نماز پڑھتا تھا جناب ام البنین کے لیے اور حضرت عباس کے لیے صدقہ دیتا تھا۔ کہا جب میں نجف میں پہنچا، میرے بہت بڑے استاد جو تھے، مرشد جو تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں رہنا بھی چاہتا ہوں لیکن میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ کہا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا دوسرے دن میرے استاد آئے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تمہارے لیے کچھ عرصے بہتر ہے کہ 6 مہینے نجف میں رہو۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جانب، کیونکہ ہماری زندگی میں یہی باتیں ہیں بس، لیکن جو اس عالم میں جانا چاہتا ہے نا، اس عالم میں کہاں کہ وہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، وہ رحمت موصولہ ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے، ائمہ کے لیے، کہ یہ رحمت ہے، جو خدا کی رحمت اتر رہی ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ امام حسین کے صدقے سے ہے۔ امام حسین اس رحمت کو بانٹ رہے ہیں۔ لیکن آیت اللہ قاضی طباطبائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین رحمت موصولہ ہے اور اس رحمت کا دروازہ غازی عباس ہے، یعنی اس عالم سے بھی آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو حضرت عباس سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور کیا کمال کیا حضرت عباس نے، عباس خیمے لگا دو، خیمے لگ گئے، عباس خیمے ہٹا دو، خیمے ہٹ گئے، کوئی سوال نہیں ہے۔ کسی مورخ نے، کسی مقتل نے، کسی نے نہیں لکھا کہ حضرت عباس نے سوال کیا ہو مولا سے۔ اطاعت جو کہا اس پہ عمل کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ خدا نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ باب الحوائج بنا دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ قیامت میں تمام شہداء جب ہمارے چچا عباس کا مرتبہ دیکھیں گے تو رشک کھائیں گے۔ کربلا پوری نہیں ہوتی بغیر عباس کے، مگر کتنا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر، کتنا مان تھا۔ روزے عاشوراء عجیب ہے زن محترم، ہم پڑھتے ہیں نا کہ
خیموں سے جناب اکبر ودا کر کے گئے، جناب قاسم ودا کر کے گئے، جناب عباس ودا کر کے نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جنگ کی اجازت ہی نہیں ملی۔ لیکن پھر بھی بعض بیان کرتے ہیں کہ وہ اہل حرم کے خیموں میں گئے، شہزادی کی خدمت میں پہنچے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں عباس جب میں چھوٹی تھی تو بابا کہتے تھے ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، میں یہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن اب مجھے یقین آتا جا رہا ہے۔ ہاں 8 محرم ہے، غازی عباس علیہ السلام سے دشمن نے 2 بازو قلم کیے، وہ سمجھا کہ پرچم گر جائے گا، آج لاکھوں جوانوں کے بازو علم کو اٹھائے چل رہے ہیں۔ ہاں صاحب خدا آپ کو اس کا اجر دے، جناب ام البنین اس کا آپ کو اجر دیں۔ روز عاشورہ آئی، بس چند مراحل اور ہیں اور شبیہ علم جو ہے وہ برآمد ہونا ہے۔ عزاداران محترم، روز عاشور آئی، حضرت عباس نے اپنے مولا سے کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام نے کیا فرمایا کہ عباس آپ میرے لشکر کے سردار ہیں، میں آپ کو کیسے جانے دوں؟ حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اجازت پھر بھی نہیں ملی۔ بس وہ چھوٹی سی بچی کتنا رابطہ ہے اس بچی کا اپنے چچا کے ساتھ کہ علم کے ساتھ مشکیزہ بھی نظر آتا ہے۔ بس اس بچی نے کیا کہا چچا جان بھائی علی اصغر پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، کہا بابا سے اجازت لے دو ہم پانی لے آئیں گے۔ بس عباس کو تو جانے کی جلدی تھی، بس عزاداران محترم پانی کی اجازت ملی۔ آیت اللہ جوادی عاملی پڑھتے ہیں کہ ایک خیمہ تھا جس میں مشکیزے پڑے ہوئے تھے، اور مشکیزے جب رکھتے ہوں گے تو ان میں جب پانی ہوگا تو وہ زمین تھوڑی نم ہوگی، نم۔ تو حضرت عباس نے خیمے میں کیا دیکھا؟ بچے اپنی قمیضوں کو اٹھائے اپنے سینوں کو زمین میں لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس کا کلیجہ پھٹا، مشکیزہ اٹھایا، بس آخری مراحل، مشکیزہ اٹھایا، سواری چلنا شروع ہوئی، دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے عباس پانی تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا، 21 رمضان کی رات یاد آ گئی۔ کیا یاد آیا؟ بابا نے وصیت کی تھی عباس کو، بیٹا عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ بس عباس نے پانی کو پانی پر مار دیا، سواری مشکیزہ علم خیموں کی طرف جا رہے۔ دشمن نے کہا کہ روکو عباس کو، حملے ہر طرف سے ہوئے۔ ایک حملے میں دایاں بازو شہید ہو گیا، دوسرے حملے میں بایاں بازو شہید ہوا۔ علم اور مشکیزے کو اپنے وجود سے دبائے، اٹھ اٹھ کر دیکھتے ہیں خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پانی خیموں میں پہنچ جائے، بچے چچا کا انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ایک نے اشارہ کیا مشکیزہ ہے، بس ایک ظالم تیر آیا جو مشکیزے میں پیوست ہوا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امیدیں بہنا شروع ہو گئی۔ گھوڑے نے رخ موڑ لیا، جیسے رخ موڑا ایک ظالم کا تیر مولا کی آنکھ میں آ کر لگا۔ عزاداران محترم،
جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھوں سے تیر کیسے نکالے. کہتے ہیں اپنے وجود کو جھکایا کہ اپنے زانوں سے تیر نکالے ایک گرز آیا. بس مجھے نہیں پتا جس کے ہاتھ نہ ہو وہ روئے زمین پر کیسے آتا ہے، مگر صرف اتنا کہا بھیا میرے مولا میرا سلام ہو. مولا میرا سلام ہو. میرا چوتھا امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے دیکھا نا جب چچا عباس گرے ہیں تو اپنی کمر پکڑی ہے میرے بابا نے اور کیا کہا، ان کسرا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. جب کوئی گرتا تھا میرا مولا بڑی تیزی سے جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کر رہے ہیں. مگر اب ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ عباس پر، نہ جانے کس طرح پہنچا. سر زانو پہ رکھا، خونوں کو صاف کیا، نہ جانے کیا گفتگو ہوئی، بدن وہی چھوڑ دیا، پرچم اٹھایا، میرے مولا چلنے لگے. علماء نے لکھنا شروع کیا کیا وجہ تھی کہ بدن لے کر نہیں گئے. کسی نے کہا کہ عباس نے شاید کہا ہو کہ میرا مولا صبح سے پیاسا، بھوکا، زخمی، تھک گیا، میرا بدن بھی اٹھائے گا. کسی نے کہا نہیں کوئی اور وجہ ہے. کسی نے کہا پھر کہا با وفا ہے